قرآن نے جب روزے کا حکم دیا تو ساتھ میں اگر تم سفر میں ہو بعد میں رکھ لینا، اگر تم بیمار ہو بعد میں رکھ لینا۔ چنانچہ بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بیماری میں روزہ چھوڑنے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ غلط فیصلہ ہو جائے۔ ہم روزہ رکھ سکتے تھے، اپنے آپ کو دھوکہ دیا، جناب میں بیمار ہوں، میں کیا روزہ رکھ سکتا ہوں؟ بیماری کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپ کا خود کا تجربہ بتا رہا ہو کہ میں نے جو ہی روزہ رکھا میری بیماری بڑھ گئی، تب آپ روزہ چھوڑ دیں گے۔ یا آپ کا معالج، آپ کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں ذمہ داری نہیں لوں گا، آپ کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اس ڈاکٹر کے لیے 3 شرطیں ہیں، ہر ڈاکٹر کے کہنے پر روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ سچا پکا مضبوط مسلمان وہ پہلے دیکھتا ہے کس ڈاکٹر کے کہنے پر مجھے روزہ چھوڑنے کی اسلام میں اجازت ہے، تو اس مسلمان کو یہاں سے اسلام کہے گا جس ڈاکٹر کے اندر 3 کوالٹیز ہوں گی، 3 خوبیاں ہوں گی، وہ ڈاکٹر جب آپ کو کہے گا کہ آپ روزہ چھوڑ دیں تب آپ چھوڑیں گے۔ کون سی؟ نمبر 1 ڈاکٹر مسلمان ہو، نمبر 2 یہ کہ دیندار ہو، نمبر 3 کہ ماہر ہو۔ یہ 3 باتیں جب جمع ہو جائیں گے پھر ڈاکٹر کہے گا آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو میں بری ہو جاؤں گا، میں کہوں گا ڈاکٹر کے کندھے پر چڑھ گیا، وہ مجھے کہہ رہا ہے فرض ادا مت کرو، اب میرے سر سے اتر جائے گا اس کے سر پر، اب اس نے مجھے ٹھیک کہا یا غلط؟ ٹھیک۔ ہمارے اسلام میں بہت سارے مسائل ایسے ہی ہیں جن مسائل میں اسلام کہتا ہے ڈاکٹر جب کہے گا تو کر لینا، مگر ڈاکٹر کے اندر 3 کوالٹیز ہونی چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، ماہر ہونا چاہیے اور دیندار۔ دیندار ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ خود دیندار نہیں ہوگا، مسلمان ہے، تو ہو سکتا ہے حرام کا حلال کرا دے گا، حرام کا حلال کرا دے گا۔ جیسے آج ڈاکٹر ذرا سا کچھ ہو گیا جناب کرسی پر نماز پڑھو، ذرا سا کچھ ہو گیا جناب کرسی پر نماز پڑھو، ذرا سا کچھ ہو گیا جناب ابھی نہیں کر سکتے، اور آلٹرنیٹو موجود ہوتا ہے، آلٹرنیٹو موجود ہے پھر بھی مسلمان ماہر ڈاکٹر کہے گا یہ دوائی میں آپ کو استعمال کروں گا، اس میں الکوہل ہے، میں آلٹرنیٹو آپ کو دوائی دوں گا، اور جو دیندار نہیں ہوگا وہ کہے گا یہ کرو یا وہ کرو، تم سے ہی کا تھا، اس کے لیے تو برابر ہی ہے۔ تو مسلمان ماہر ڈاکٹر